بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنوں کی ماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے بہتان باندھے تو اللہ تعالی نے ان کی شان میں سورۃ نور نازل فرما دی۔ بہتان کے واقعے کی تفصیل مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود تفصیل سے بیان فرمائی۔ ہم نے اس واقعے کو سورہ نور کی تفسیر میں مولانا عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل سے قرآن سے لیا ہے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کا نام قرہ ڈالتے۔ قرے میں جس بیوی کا نام قرہ نکلتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق میں قرہ ڈالا جو میرے نام نکلا۔ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئی، اور یہ وہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودیج میں سوار رہتی تھی، جب اترتی تو ہودیج سمیت اتار لی جاتی۔ ہم اس طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آن پہنچے۔ ایک رات کوچ کا حکم ہوا۔ یہ حکم سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ زفار کے نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا گر چکا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودیج اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے، انہوں نے ہودیج اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودیج میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، گوشت اور بھاری بھرم کم نہ ہوتی تھی اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے جب اٹھایا تو اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا۔ میں ان دنوں ایک کم سن لڑکی تھی۔ خیر وہ اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار جو اونٹ کے نیچے آ گیا تھا وہ مجھے مل گیا۔ میں اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے اور نہ جواب دینے والا، سب جا چکے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو وہ اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی۔ نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل مقرر تھے۔ وہ پچھلی رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے، اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا تو میرے قریب آئے اور مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے ان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتی رہی تا آگے ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے اترے ہوئے تھے، اور جن لوگوں کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس منافقین تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچ کر وہاں بیمار ہو گئی اور مہینے بھر بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات مجھے وہم سا پیدا ہوا، یہ تھی کہ وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں نہیں تھی۔ آپ تشریف لائے، السلام علیکم کہتے اور یہ پوچھ کر اب طبیعت کیسی ہے چل دیتے۔ اس بات سے مجھے کچھ شک تو پڑ گیا، مگر کسی بات کی خبر نہ تھی۔
بیماری سے کچھ افاقہ ہوا اور ابھی کمزور ہی تھی۔ مناسا کی طرف گئی اور مستع کی ماں سلمہ میرے ساتھ تھی۔ ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنے گھروں کے نزدیک ہم بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، بلکہ اگلے زمانے کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے جنگل میں جایا کرتے، کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے بدبو ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ اور مستع کی ماں جو ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی اور اس کی ماں شہر بن عامر کی بیٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی، اس کا بیٹا مستع تھا۔ رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ہم دونوں گھر کو آ گئے۔ مستع کی ماں پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا وہ کہنے لگی، مستعلا ہلاک ہو۔ میں نے اسے کیا کہا؟ کہتی ہے، کیا تم ایسے شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ اور کہنے لگا، اے بھولی لڑکی، کیا تم نے کچھ نہیں سنا؟ وہ کہتا ہے، پوچھا کیا کہتا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کے بعد پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے والدین کے ہاں جانا چاہتی ہوں۔ میرا یہ مطلب تھا کہ اس خبر کی تحقیق کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی تو میں اپنے والد کے ہاں گئی اور میں نے اپنی ماں سے کہا، امی، یہ لوگ میری نسبت کیا فضول باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹی، اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اگر ایسا ہوتا کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی وہ اس سے پیار کرتا، اس کی سونکیں بھی ہوں، کچھ کرتی رہتی۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ میں ساری رات روتی رہی، صبح ہو گئی، مگر میرے آنسو نہ تھمے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید کو بلایا، کیونکہ وحی اترنے میں دیر ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں ان سے مشورہ چاہتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید آپ کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے۔ عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہے اور اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے محبت تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، عائشہ پاک دامن اور بے قصور ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنگی نہ کرے گا، عائشہ کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں ہیں، اگر آپ بریرہ سے پوچھیں تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تم نے کوئی ایسی بات بھی دیکھی ہے عائشہ کے متعلق تمہیں کچھ شک ہو؟ بریرہ نے کہا، اس کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہاں، میں اس میں ایک بات دیکھتی ہوں، اس سے چشم پوشی کر جاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ ابھی کمسن بچی ہے، آٹا گوندنا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ میرا وہ دن بھی رونے میں دھونے میں گزرا اور مسلسل 2 دن سے رو رہی تھی، نہ میرے آنسو تھمے اور نہ مجھے نیند آتی۔ میرے والدین سمجھے کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی۔ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دی تو وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، پھر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی، آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ آپ انتظار کرتے رہے مگر وحی نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر تشہد پڑھا، پھر فرمایا، عائشہ، مجھے تیری نسبت ایسی خبر آئی ہے، اگر پاک ہے تو اللہ تیری برات فرمائے گا، اگر واقعی تجھ سے قصور ہو گیا ہے تو اللہ تعالی سے اپنے قصور کی معافی چاہ اور توبہ کر، کیونکہ جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جب آپ کی یہ گفتگو ختم کر چکے
تو یک بارگی میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ قطرہ بھی میری آنکھوں میں نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب۔ پھر میں نے اپنی والدہ ام رومان سے کہا تم جواب دو۔ انہوں نے بھی کہا میں نہیں جانتی کہ کیا جواب دوں۔ آخرکار میں خود ہی جواب دینے لگی۔ میں ایک کمزور لڑکی تھی، قرآن مجھ سے زیادہ یاد نہ تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں یہ بات جو آپ لوگوں نے سے سنی ہے آپ کے دل میں جم گئی ہے۔ اب اگر آپ گناہ کا انکار کرو اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں تو اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں اور آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسی ہی سمجھتی ہوں جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں بھی وہی کچھ کہتی ہوں، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، تمہاری باتوں پر اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر مجھے یہ یقین تھا چونکہ میں پاک ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کر دے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیت نازل کرے گا جو ہمیشہ پڑھی جائے گی۔ میں اپنی شان میں اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی۔ ہاں مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس سے آپ پر میری برات واضح ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی قسم ابھی اللہ کے رسول وہاں سے ہلے بھی نہ تھے اور نہ کوئی دوسرا آدمی ہی وہاں سے باہر گیا تھا، آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ معمول کے موافق آپ پر سختی ہونے لگی اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا۔ حالانکہ وہ دن سردی کا دن تھا مگر وحی اترنے میں ایسی ہی سختی ہوتی تھی۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات فرما دی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری سورہ نور میں جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم سے ہی ایک ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر چرچا گواہ کیوں نہ لا سکے۔ پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب عظیم آ لیتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کو اچھالتے تھے اور اپنے منہ سے کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہی تھی۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا ہمیں یہ نہیں کہ ایسی بات کریں تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، اللہ تمہیں واضح ہدایت دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں حیا کی اشاعت ہو ان کے لیے دنیا میں بھی المناک عذاب ہے اور آخرت میں اس کے نتائج کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو برے نتائج نکلتے، اور یقیناً اللہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابوبکر جو محتاجی اور رشتے کی وجہ سے مفتیٰ کی مدد کرتے تھے اس نے کہا اللہ کی قسم آئندہ میں مفتیٰ کی کچھ نہیں دیا کروں گا، کیونکہ اس نے عائشہ کے متعلق ایسی باتیں کی ہیں
تب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیت نازل فرمائی، اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے؟ یہ آیت سن کر حضرت ابوبکر کہنے لگے، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ پھر مستعد سے پہلے سے سلوک کرنے لگے اور کہا، اللہ کی قسم جب تک مستعد زندہ رہا میں یہ معمول بند نہ کروں گا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اس تہمت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جحش ام المؤمنین سے یہ میرا حال پوچھتے تھے، تم عائشہ کو کیسی سمجھتی ہو اور تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھیں کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، تو میں عائشہ کو اچھا سمجھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں میں سے زینب ہی میرے برابر کی تھی، بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھی۔ اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا، اور ان کی بہن حمنہ بنت جحش اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی، جیسے دوسرے تہمت لگانے والے تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوئی۔ میری بہنوں، آپ نے اپنی روحانی ماں کی زبان سے سارا واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ اس سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک دامن عورت کی عزت کا اللہ کے ہاں کیا بلند مقام ہے۔ اللہ کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں سورۃ نور نازل فرما دی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔